600 کا. آپ نے اگر 600 کا دودھ پیر صاحب کے نام کی سبیل نہ لگائی، مجھ کنے دی ہے؟ 70-80 ہزار دی. ایک خاص راوی تو لے کے ہوئے لاکھ دی کہتے ہیں 70-80 ہزار کی تو مجھ ہے نا، نیلی مجھ کہہ لو، راوی کی مجھ کہہ لو، 70-80 ہزار کی ہے. میں پیر صاحب کو 600 روپے کا دودھ نہیں دیتا، انہوں نے میری 80 ہزار کی مجھ مار دی تو بندے والا کام کیا. تھی یار 600 نال 11 گنا کا بھی ضرب لگا لو تو بھی 80 ہزار. اولیاء اللہ سے پلو خرچ کر کے لوگوں کو کھواندے نے. یہ کوئی ولی نہیں جڑا کسی کی مجھ مار دے. موت حیات کس کے ہاتھ میں ہے؟ ولا یملکون موت ولا حیات ولا نشورا. نہ ان کے ہاتھ میں موت ہے نہ حیات ہے، دوبارہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب اختیار کس کا ہے؟ لیکن ہمارا ڈر کیا ہے؟ صبح صبح لاہور میں گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے ہائیس والا، ہجے پوری نہیں ہوتی، جیب جو کر کے پہلے کوئی بابے کا دربار آ جائے نا اٹھے پانا ہے پہلے کیسے پہلے دو. پوچھو جی یہ کیوں؟ کہنا جی مولوی صاحب تسی نہیں سمجھتے، بابا جی نو سویرے سویرے وہ چلتا گلے چ نہ پاؤ نا تے چلتی گڈی الٹی ہوئی جاتی ہے. بابا پہلے وہ سارجنٹ ہی رہے جہاں ٹیکس نہ دیکھ جائے لمبا مار دیتا ہے. یہ نفع نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جو اولیاء اللہ بزرگان، اس میں بزرگوں کا قصور، اولیاء اللہ کا قصور. یہ پچھلے ہزار روڑے بنائے ہیں جہاں سے کام کرنے جی نہیں کرتا تو مفتی جو آئندہ جائے وہ کھائی جاؤ. یہ اللہ کے اولیاء کا قصور نہیں، یہ ان گدی نشینوں کا، سجادہ نشینوں کا قصور ہے جنہوں نے ان کے نام کو اپنا پیٹ بھرنے کا دھندا بنا لیا. وہ ایسی ایسی جھوٹی باتیں مشہور کرتے ہیں جی نہیں سہیلی سرکار کے دربار میں اگر چندہ نہیں ڈالو گے تو برباد ہو جاؤ گے. جب زلزلہ مظفرآباد میں آیا تھا تب باتوں نے کیوں نہیں روک لیا؟ سب اختیار کس کا ہے؟ اللہ کے اختیار ہے. تو محبت اللہ سے، خوف اللہ کا، بھروسہ اللہ پہ کرو. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. بھروسہ کرو تو اس ذات پہ کرو جس کو موت باقی سب کو موت آنی ہے، سب نے مرنا ہے. إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی مرنا ہے اور سب نے بھی مرنا ہے. قرآن نے یہاں کیا لفظ استعمال کیا؟ میتن. میت کا مطلب سمجھتے ہو؟ میت کا مطلب سمجھتے ہو؟ کیا کہتے ہیں؟ مرا ہوا مردہ. اور اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا انک میتن، ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مرنا ہے. وانہم میتون، سب نے مرنا ہے. کل من علیہا فان، جو دنیا پہ آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے. ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اگر کسی کے لیے موت نہیں ہے، ہمیشہ ہے، وہ تو اللہ کی ذات ہے. دوسرا مقام سنیے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل. وما محمد الا رسول. اور لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول ہیں، جیسے پہلے رسول آئے اور چلے گئے. آدم آئے گئے، نوح آئے گئے، ابراہیم آئے گئے، موسیٰ آئے اور گئے، عیسیٰ، سارے انبیاء آئے، وقت پورا کرتے ہوئے واپس چلے گئے. وما محمد الا رسول. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ انبیاء میں خاتم النبیین، آخری رسول ہے. افان مات، اگر محمد مر جائے صلی اللہ علیہ وسلم، او قتل، یا قتل کر دیے جائے، شہید کر دیے جائے، کیا تم اپنے پاؤں پہ پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. جو اپنے دین سے پھر جائے گا وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. کہندے بڑے گستاخ جے تسی نہیں مانتے نبی نو مردہ کہنا بہت بڑی گستاخی ہے. اللہ کا واسطہ جی یہ قرآن نبی کی گستاخی کر سکتا ہے؟ یہ قرآن نبی کی گستاخی کے لیے آیا؟ یہ قرآن. عائشہ پوچھتی ہے، عائشہ سے کسی نے پوچھا محمد علیہ السلام کا اخلاق کیا ہے، کیسا ہے؟ جواب میں کہتی ہے تو نے رب کے قرآن کو نہیں پڑھا، تو نے رب کے قرآن کو نہیں پڑھا. یہ قرآن محمد کا خلق ہے صلی اللہ علیہ وسلم. چلتا پھرتا قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر نبی کو برتا کہنا، نبی کو مرا ہوا کہنا، نبی کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنا اگر گستاخی ہوتی تو قرآن میں یہ لفظ نہ آتے. اور قرآن آواز لگا رہا ہے انک میتن، ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مرنا ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات. اگر محمد مر جائے، عائشہ فرماتی ہے مات النبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے، فوت ہو گئے. اس حال میں باری بھی میری تھی، آپ کا سر اقدس میرے سینے سے لگا ہوا تھا. اگر یہ گستاخی ہوتی تو ابو بکر کیوں کہتے من کان یعبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمد قد مات. جو محمد کی عبادت کرتا تھا سن لو محمد مر چکے ہیں. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ کو موت. وتوکل علی الحی
تو دور کی بات ہے، رب کو تو نیند بھی نہیں آتی، نیند بھی دور کی بات ہے، رب کو اونگ بھی نہیں آتی۔ اللہ پر ایمان لائیے جیسے اللہ کی ڈیمانڈ ہے، جیسے قرآن کا مطالبہ ہے۔ اللہ کو خالق مالک رازق مانتے ہوئے اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیجیے۔ بھروسہ کرنا عبادت ہے، مانگنا عبادت ہے، محبت کرنا عبادت ہے، خوف کرنا عبادت ہے، سوال کرنا عبادت ہے، یہ سب اللہ سے کیجیے۔ اللہ کی عبادت میں شریک نہ کیجیے، اللہ کی صفات میں شریک نہ کیجیے۔ اللہ کی پیاری پیاری صفات ہے، اللہ کا ہاتھ ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، لیس کمثلہ شیء، وہ اپنے عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوى، اللہ اپنے عرش پہ ہے، کیسے ہے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ عرش پہ بیٹھا ہے، بیٹھا ہوا کہنا کیفیت بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا عرش پہ مستوی ہونا معلوم ہے، استوا معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، اس پہ ایمان لانا واجب ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی آنکھیں ہیں، کیسی ہے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ اللہ کے ہاتھ ہیں، کیسے ہیں؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ اللہ کا پاؤں ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ جہنم کے اوپر پاؤں رکھے گا، کیسے ہے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ جتنی صفتیں حدیث میں آ جاتی ہیں ہم اس کو مانتے ہیں، جو پیارے پیارے نام اللہ کے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیجیے۔ ان الانسان لفی خسر، بندہ خسارے میں ہے۔ خسارے سے بچنے والے کون؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئیں، وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد پھر کیا کریں؟ نماز دے نیڑے بھی نہ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ مولوی صاحب اسی بڑے پکے مواحد اسی بالکل شرک نہیں کرتے، اسی قبراں تے سجدے نہیں کرتے، قبراں کا طواف نہیں کرتے، اسی اللہ کو مانگتے ہیں نماز دعا کرو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ نماز کا ٹائم دعا کرو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دعا بڑھیا ہوگی پتر جس طرح بھی کرتا ہے، صرف دعاؤں سے کام نہیں ہوتا جب تک انسان دعا نہ کرے۔ خسارے سے بچنے والے وہ جو ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کریں، نیک اعمال کریں۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کی توحید اس کو فائدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الکفر والعجز ترک الصلاۃ، جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ انسان کفر کی وادی میں داخل ہو جاتا ہے۔ بین الشرک والرجل ترک الصلاۃ، مشرک ہونے کے لیے کافی ہے انسان نماز پڑھنا چھوڑ دے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ دوسرا کام اللہ کے نبی بتا رہے ہیں، اللہ کا قرآن بتا رہا ہے الا الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کرے۔ اب آ کر اس کو سمجھیے نیک عمل سے مراد کیا ہے، عامل الصالحات سے مراد کیا ہے، نیک عمل کیا ہے؟ یہاں زیادہ عمل نہیں کہا گیا۔ قرآن کی دوسری آیت سنیے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ یہ دیکھیں تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ بہترین عمل، عمل صالح جس میں دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط وہ عمل کیوں کیا جائے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ وہ عمل کیوں کیا جائے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ عمل صالح کی پہلی شرط ہے، عمل کی قبولیت کی پہلی شرط ہے۔ صالح عمل وہ کہلائے گا جس میں دو شرطیں ہوں۔ پہلی شرط وہ اللہ کی رضا کے لیے، شرط دوسری کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اگر عمل اللہ کی رضا کے لیے نہیں، شہادت کا عمل بھی ہے، تو مالک فرشتوں سے کہے گا اذهبوا به الى النار، اس شہید کو جہنم میں ڈال دو، کیونکہ اس نے جنگ کی، اس کے دل میں کیا تھا لوگ میرا چرچا کرے۔ فقد قیل اذهبوا به الى النار، اس کے چرچے ہو گئے جہنم میں پھینک دو۔ اگر اس میں اللہ کی رضا نہیں تو عمل صالح نہیں۔ دوسری شرط وہ عمل سنت کے مطابق نہیں تو وہ عمل صالح۔ موٹی سی مثال سمجھا دوں، ایک رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ 3 والے ہاتھ کھڑا کریں، کوئی نہیں ہے، 2 سجدے ہیں۔ ایک رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ اگر اب ایک رکعت میں کوئی تیسرا سجدہ شروع کرے تو کیا تیسرے سجدے میں گانے گائے گا؟ گالیے دے گا؟ پنجابی بولے گا؟ کیا کرے گا؟ اللہ کی تسبیح بیان کرے گا۔ یہ تیسرا سجدہ اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب ہوگا یا جہنم میں؟ جی کسی کو اختلاف ہے اس سے؟ کوئی ایک بندہ اختلاف کرنے والا ہو تو بتائیں۔ کوئی اختلاف نہیں۔ تیسرا سجدہ اس کو کہاں لے کر جائے گا؟ جہنم میں۔ کیوں؟ سجدہ تو اللہ کے لیے کیا نا یار، تسبیح اللہ کی پڑھی ہے اس نے، سبحان ربی الاعلی اس نے اللہ کا نام لیا ہے، پھر وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ جواب دینے والا ایک دیہاتی بکریاں چلانے والا بھی جواب میں کیا کہے گا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین میں اپنے پاس سے اضافہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی مثال؟ اب اس مثال کو لے کے فٹ کر دو، ایک ایک عمل پہ لے کر آؤ۔ اگر وہ عمل رسول